أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين ثم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم اتباع سنت میں سنت کی موجودگی میں رائے کی حیثیت پر بات کریں گے. یعنی اگر کسی کی کوئی رائے ہے اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کر رہا ہے اور اس کو پھر حدیث پتہ چل جاتی ہے یا سنت پتہ چل جاتی ہے کہ اصل میں یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صاف بات سمجھ آتی ہے کہ اس کو اپنی رائے کو، اپنی بات کو چھوڑ کر سنت کو اور حدیث کو لے لینا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ ہم آج کل فرقہ واریت میں اور ایک دوسرے کی مساجد کے مقابلے میں اور کسی اور کو فالو کرنے کی وجہ سے کہ مثلا وہ پیر ہے، وہ بزرگ ہے، اس نے یہ کہا ہے، ہم سنت بتائی بھی جا رہی ہو کہ یہ دیکھیں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ سنت میں موجود ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی کی یہاں پر نشاندہی کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام کا بیہیویئر، ان کا رویہ کیسا تھا، وہ کیا کیا کرتے تھے جب ان کے سامنے سنت آ جایا کرتی تھی. حضرت قبیصہ بن زویب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک میت کی نانی ابو بکر صدیق کے پاس میراث مانگنے آئی. ابو بکر صدیق نے فرمایا، قرآنی احکام کے مطابق میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی میں نے اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، لہٰذا واپس چلی جاؤ، میں اس بارے میں لوگوں سے دریافت کروں گا. ابو بکر صدیق نے لوگوں سے پوچھا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میری موجودگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو چھٹا حصہ دلایا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کوئی اور بھی اس کا گواہ ہے؟ محمد بن مسلمہ انصاری نے بھی اس حدیث کی تائید کی. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نانی کو چھٹا حصہ دلا دیا. یہ ابو داؤد کی حسن روایت ہے. ایسے ہی ملتا ہے کہ سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، دیت صرف والد کے رشتہ داروں کے لیے ہے، لہٰذا بیوی کو اپنے شوہر کی دیت سے کوئی حصہ نہیں ملتا. دہات بن سفیان نے حضرت عمر سے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام لکھوا کر بھجوایا کہ میں اشیم دبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے حصہ دلاؤں. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا. اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے. پھر مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے پیٹ کے بچے کی دیت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بات پر گواہ لاؤ. چنانچہ محمد بن مسلمہ نے اس بات کی تصدیق کی. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے سنت رسول کے مطابق فیصلہ فرما دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت بجالہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں احنف کے چچا جس بن معاویہ کا منشی تھا. ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط ان کی وفات سے 1 سال قبل ملا، جس میں لکھا تھا کہ جس مجوسی نے اپنی محرم عورت سے نکاح کیا ہو انہیں الگ کر دو. عمر رضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجوسیوں سے جزیہ لیا کرتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اور آخری حدیث کے زینب بنت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سعید خدری کی بہن فریعہ بنت مالک بن سنان نے انہیں بتایا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا، کیا وہ بنی خدرہ میں اپنے گھر جا سکتی ہیں؟
کیونکہ میرے خاوند کے چند غلام بھاگ گئے تھے، وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے۔ جب طرف قدوم، ایک مقام ہے مدینہ سے 7 مائلز پر، پہنچے تو وہاں غلاموں کو پایا، اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا۔ یعنی وہ عورت اپنا واقعہ بتا رہی ہے، اس کا سوال یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں اپنے بنی خدرہ والے گھر میں واپس جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند جو تھے وہ چند غلام بھاگ گئے تھے، انہیں ڈھونڈنے نکلے، اور جب وہ طرف قدوم پر پہنچے وہاں غلاموں کو پایا، اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا۔ چنانچہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں، کیونکہ میرا خاوند میرے لیے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرا۔ حضرت فریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا چلی جاؤ۔ فریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں وہاں سے نکلی، ابھی مسجد یا حجرے میں ہی تھی تو آپ نے مجھے بلایا یا کسی کو بلانے کا حکم دیا اور مجھے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری بات دوبارہ بیان کی جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق کہی تھی۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے، یعنی جس جگہ پر ڈیتھ ہوئی ہے اسی جگہ پر ٹھہری رہو۔ چنانچہ میں نے اس گھر میں 4 ماہ 10 دن پورے کیے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مسئلہ دریافت کیا کہ اس طرح کی عورت کے بارے میں کیا حکم ہے، تو میں نے انہیں یہی بتایا اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ دیا۔ یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ ساری چیز ہمیں کیا بات سمجھاتی ہے؟ بہت آسان سی بات کہ مجھے کہیں پر کچھ بھی پتہ لگ گیا ہے، میرے سامنے دوسرا حدیث کو رکھ رہا ہے اور وہ اوتھینٹک بھی ہے، اس کو اوتھینٹسٹی میں کوئی شک نہیں ہے، کنفرم ہے۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث زیادہ پاورفل ہوتی ہے، مثلا ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اور ہو سکتا ہے ایک حدیث ابو داؤد میں موجود ہو، یا ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اب ہمیں یہ تو کنفرم ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ساری کی ساری احادیث 100% اوتھینٹک ہے، اور جو باقی چاروں کتابیں ہیں ان میں بھی بہت ساری احادیث اوتھینٹک ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ حسن اور ضعیف کے درجے پہ ہیں۔ تو جو ضعیف احادیث ہیں ان کے مقابلے میں اگر ہمیں صحیح حدیث مل جاتی ہے، حسن حدیث مل جاتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے مل جاتی ہے، تو جو اس کا حکم ہے ہم اس کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو اگر آپ کو کوئی نئی بات پتا چلے، اچھا ہم کہتے ہیں یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، آج تک تو کبھی سنا نہیں، ذرا یہ تو بتائیں کہ ہم نے کتنا دین کا علم حاصل کیا ہوا ہے، کتنی آپ نے حدیث کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کتنی کھول کھول کے ہم نے صحیح بخاری چلیں، زیادہ نہ صحیح کیا صحیح بخاری پوری ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے پڑھ رکھی ہو؟ ہم مسلمانوں کا تو اس وقت یہ زوال ہے کہ ہم سب نے قرآن بھی پورا نہیں پڑھ رکھا ہو، ہمیں تو قرآن کا ترجمہ اور اس میں کیا کچھ لکھا ہے وہ بھی نہیں پتا ہے، اور کہاں احادیث کے ذخیرے، صحیح بخاری صحیح مسلم اور اس کے بعد پھر سلسلہ صحیحہ ہے اور بے شمار ہیں، پوری پوری اتنی اتنی جلدوں پر، کیا میں نے وہ ساری پڑھ رکھی ہیں؟ ہمیں تو نام بھی نہیں پتا حقیقتاً، ہم نام بھی نہیں جانتے، کوئی ہم سے پوچھے کہ حدیث کی کتابوں کے نام کون سے اوتھینٹک ہے، کس والی میں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، کس ٹائپ کی ہیں، اسماء الرجال سے کیا مراد ہے، مسند سے کیا مراد ہے، یا اسی طرح اور ڈیٹیل۔ تو یہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ آج تک تو ہم نے نہیں سنی، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے نئی بات پتہ چل گئی، یہ تو لیکچر میں پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں، یا یہ میں نے ان کا درس سنا وہ تو پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے، حالانکہ 7 حوالوں کے چل رہا ہے، پوری بات کلیئر ہو رہی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، ہماری مسجد میں تو ایسے نہیں ہوتا، ہمارے فرقے میں تو ایسا نہیں ہے، تو ہم نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو نہیں بچا سکتا، کوئی فرقہ، کوئی پیر، کوئی بھی جو کہ جس سے کہ آپ متاثر ہو کر یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس جو اس نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، یاد رکھیں اللہ کی کتاب اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گائیڈنس میں جو پیغام ان کے ذریعے سے پہنچا ہے صرف وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کچھ اور نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کیا گیا ہے، تو ہمیں اس کو ہی فالو کرنا ہے، اس کو ہی لے کے چلنا ہے، کسی اور کی بات ہو
میں کچھ کہہ رہی ہوں، بتا رہی ہوں، اور کوئی اور مجھے آ کر کے نہیں نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے آپ کو نہیں پتا، یہ حدیث میں اس طرح کر کے بھی آتا ہے. تو یہ نا کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں میرا دل نہیں مانتا اس بات پر. تو بس میں تو جیسے میں نے دیکھا ہے اپنے پیرنٹس کو اور سب کو کرتے، میں ویسے ہی کرتی ہوں. اللہ کی بات، حدیث کی بات کو میں کہہ رہی ہوں کہ میرا دل نہیں مانتا اس کو کرنے پہ، فوراً پوچھیں کہ اچھا ایسا کچھ ہے، مجھے بتائیں، کیا مجھے اس کا ریفرنس، اس کی ڈیٹیل شیئر کر دیں گی، بتا دیں گی. اور اگر واقعتاً ویسا ہے تو اس کو کھلے دل کے ساتھ مانیں. انسان کبھی بھی دین نہیں سیکھ سکتا دو وجوہات کی بنا پر. ایک، اگر وہ حیا والا ہے، شرماتا ہی رہتا ہے ہر وقت، اس کو یہ ہے میں سب کے سامنے کیسے سناؤں باجی، میں نہیں سنا سکتی، اکیلے میں آپ مجھ سے لیسن سن لیں گی، اور یہ سوال میں سب کے سامنے نہیں پوچھ سکتی، بس آپ اگر مجھے الگ سے بتا دیں تو، اور الگ سے ٹیچر کو تنگ کرتے جانا. تو حیا، اس قسم کی حیا سے آپ علم نہیں سیکھ سکتے. بہت پیارا مجھے زبردست اس کے بارے میں وہ لگتی ہے سینگ کہ سوال کرو بیوقوفوں کی طرح اور جواب دو عقل مندوں کی طرح. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اور بھی وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں لیکن جھجک میں نہیں پوچھ رہے، اور بہت سارے ایسے لوگ پھر وہ بلیسڈ ہوتے ہیں دوسروں کے لیے کہ جو کوشچن کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کا یہاں پر کیا مطلب ہے، کس طرح سے ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے. ہاں، بے تکے سوال، دوسرے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سوال، اور وہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس قسم کی چیزیں. اور خام خواہ میں ہر بات پہ بے تکی سوال کرنا اس سے منع کیا گیا ہے. اور دوسرا، تعصب کے ساتھ دین کو نہیں پڑھا جا سکتا. یعنی آپ ایک فرقے کے ہوئے میں ہیں، آپ کا دل دماغ اس کا ہے، اور پھر آپ کہیں کہ بائسڈ ہو کے پڑھیں کہ اچھا یہ جو یہ والے ہیں نا، یہ تو اس طرح کہتے ہیں، ہم تو یہ نہیں مانتے. یعنی ہم تو یہ نہیں مانتے ایسے کہتے ہیں ہم، جیسے کہ ہم مسلم یہ نہیں مانتے. ایک فرقے والا دوسرے کو یہ کہتا ہے آپ کے ہاں یہ ہے لیکن ہمارے ہاں یہ لکھا ہوا ہے تو ہم تو اس کو نہیں مانتے. میرے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور وہ کہنے لگی ویسے تو ہم حنفی مسلک کے ہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ جو اہل حدیث اور یہ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، تو اس طرح کر کے میرا فلاں 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 مسئلہ ہے ہمارا، تو آپ ہمیں بتا دیں گے کیا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ہماری فقہ میں تو ہو جاتی ہے، تو آپ کی میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یعنی جو اپنی مرضی کا ہے اور جس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں چلو یہ والا لے لو. حالانکہ ایسا تقلید اور مقلد غیر مقلد کا کوئی معاملہ نہیں ہے. حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے کرنا ہے، اور اس میں ائمہ کی رائے موجود ہوتی ہیں. امام شافعی کی بھی ہمیں مل جاتی ہے، امام احمد بن حنبل کی، امام مالک کی، امام ابو حنیفہ کی. جس میں سہولت لگے، جو زیادہ اوتھینٹک لگے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. تو اس لیے اپنی مرضی اور اپنی خواہش کا دین نہیں لینا. جو جیسے جس طرح حکم ملا اس کو ایکسیپٹ کریں. بہت دفعہ حدیث پڑھتے ہیں اور اتنی حیرانگی ہوتی ہے، اچھا حقیقتاً یہ حدیث موجود ہے، اس طرح سے موجود ہے. اور پھر اس کو انسان دیکھتا ہے ڈیٹیل تو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اس طرح کہا گیا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین کے لیے اپنا وقت نکال سکیں، اس کے لیے بیٹھیں، سیکھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں لا سکیں. آمین. اب ہم انشاءاللہ آج شروع کریں گے اپنا مد لازم کا ٹاپک. اور میں نے اس سے پہلے مد کے ٹاپک کو سٹاپ کر دیا تھا، لیکن انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں. مد متصل، مد منفصل اور مد عارض، لین وقفی دونوں ہم کر چکے ہیں. ہم ان کی ڈیٹیل کر چکے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ کو وہ ساری کی ساری کلیئر ہوں گی. اگر نہیں ہے تو اس دفعہ دوبارہ سے میں آج کوئی رول نہیں کرا رہی ہوں، دوبارہ سے ان کی ایک دفعہ ریویو کر لیں. گروپ انچارجز سے بھی کہوں گی کہ اس دفعہ کے گروپس میں آپ وہ ساری جو ہم نے 4 ڈیفینیشنز کی تھی ان کو دوبارہ دیکھ لیں، ان کی ایک ایک دو ایگزامپلس پوچھ لیں، اور اس کے بعد یہ مد لازم کا ٹاپک ہے. مد لازم سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لازمی مد ہے، اس کو لازمی کرنا ہوتا ہے. مد لازم 2 طرح کے ٹائپس میں ہوتی ہے اور پھر آگے اس کی سب ڈویژن ہوتی ہے. مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی. کلمی سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی ورڈ، کلمہ. اردو میں جب ہم گرامر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے نا کوئی کلمہ، ورڈ. اور حرفی کیا ہوتا ہے؟ حرف، جس طرح با، تا، سا، جیم، صاد، عین، یہ کیا ہے؟ حروف ہیں.
और कलिमा यानी जो हरूफ से मिलकर पूरा वर्ड बन जाता है, जैसे कि अनफिकू, सबीली, और ये जो हम पूरा कुरान में यानी वर्ड वर्ड पढ़े होते हैं वो कलमा होता है। तो मदे लाजिम की टू टाइप्स है, एक है मदे लाजिम कलमी और एक है मदे लाजिम हरफी। फिर आगे सब डिवीजन्स कैसे हैं, मदे लाजिम कलमी मुखफ़फ़ एक टाइप होती है, और मदे लाजिम कलमी मुसक्कल एक टाइप होती है। यानी कलमी के अंडर दो आती हैं, और जब हम बयान करते हैं तो हम कहते हैं ये मदे लाजिम कलमी मुखफ़फ़ है और दूसरी वाली मदे लाजिम कलमी मुसक्कल है। चूंकि वैसे बोलने में ये नाम बहुत बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने इस तरह लिखवाया है ताकि आपको याद रहे कि मदे लाजिम पहले बोलना है, फिर कलमी और फिर मुखफ़फ़ और मुसक्कल। मुखफ़फ़ कहते हैं खफीफ को, हल्के को, और मुसक्कल सकील, वजनी, भारी। ठीक है, और इसी से फिर आगे इनकी डेफिनेशन है। हरफी की थ्री टाइप्स हैं। हरफी हरूफ यानी कि हरूफ में ये मत की जाती है। अच्छा, हरूफ में हम कब पढ़ते हैं? कुरान में तो हम सारे वर्ड्स ही पढ़ रहे होते हैं। क्या कोई हरूफ है कुरान में? क्या ख्याल है आपका? चैट बॉक्स में लिखते जाया करें ताकि मैं देखती जाऊं कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। क्या कुरान में अकेले अकेले हरूफ लिखे हुए हैं या वर्ड्स पढ़े होते हैं ना हम? कौन से हरूफ हैं? क्या कोई है ऐसे हरूफ? यहाँ तक कि जब अन्ना है, इन्ना है, ला है, तो ये भी टू हरूफ का कॉम्बिनेशन है। अकेला हर्फ कौन से होते हैं, कौन से हरूफ हैं? सबकी तरफ से यस आ रहा है, लेकिन हरूफ कौन से होते हैं ये? अच्छा, जैसे अलिफ लाम मीम किसी ने एग्जांपल दिया है, मुक़त्तात, हरूफ मुक़त्तात। जी बिल्कुल। तो जो हरूफ मुक़त्तआत हैं जो कि सूरतों के शुरू में आते हैं, जैसे स्वाद से सूरत स्वाद शुरू होती है, नून सूरतुल कलम शुरू होती है, और तौसीम मीम, अलिफ लाम मीम, यासीन, तौसीन, और ये सारे, ठीक है, हरूफ मुक़त्तआत। उनको पढ़ते हुए भी मद लाजिम हो रही होती है उनमें। किस तरह होती है? या मद लाजिम हरफी मुखफ़फ़ हो रही होती है, या मद लाजिम हरफी मुसक्कल हो रही होती है, या मद लाजिम हरफी लीन हो रही होती है। तो अगर आपको मद लाजिम हरफी की कोई लंबी ये सारी डिटेल समझ ना भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब एराब लगे होते हैं, मद लगी होती हैं। लेकिन उसके लिए मद लाजिम हरफी को समझने के लिए हम पहले हरूफ मुक़त्तआत के टॉपिक को करेंगे कि वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। ये असल में 14 लेटर्स हैं जिनसे मिलकर सारे हरूफ मुक़त्तआत हर जगह के बनते हैं, और ये 29 सूरतों के शुरू में आते हैं। और इनका क्या स्टेटस होता है, किस तरह से हम इनको पढ़ते हैं, इसको इंशाल्लाह फिर हम जब हरफी करेंगे तो मैं इस सारे को इंशाल्लाह क्लियर करूंगी। अभी हम जो कुरान से मुतल्लिक है, जो कुरान में यानी ओवरऑल वर्ड्स में जो मद आ रही होती है मद लाजिम की, वो टू टाइप्स हैं, मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ और मद लाजिम कलमी मुसक्कल। कुरान में इन टू टाइप्स की मद आ रही होती है हरूफ मुक़त्तआत के अलावा। और हुरूफ मुक़त्तआत में तो जो भी मद हो रही है वो कौन सी मद कहलाएगी? मद लाजिम की ही कोई टाइप होगी। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मद लाजिम कलमी को कवर करेंगे और फिर उसके बाद आगे हरफी को लेके चलेंगे। अब हम इंशाल्लाह अपनी आज नेक्स्ट आया करेंगे, आया नंबर 196, उसकी तजवीद देखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया नंबर 196 सूरतुल बकरा। व अतिम्मुल हज्ज, हज्ज, तिम मीम पर होना करेंगे, हा हुरूफ हलकी में से है, वल रोत, वल आइन हुरूफ हलकी में से, रो मोटा करना है, लिल्लाह थोड़ा सा लंबा करते हुए आखिर में हा की आवाज आएगी। फ इन ओह, फिर तुम, ओह, हा, फिर स्वाद को मोटा, रॉ को हमने बारीक ही पढ़ना है चूंकि उससे पहले जेर आ रही है, कसरा आ रही है। फ़ाइन में इजहार हो रहा है चूंकि नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है। हम जानते हैं जब भी हमजा हा, आइन हा, वाइन खा आए नून साकिन के बाद तो हम उस नून को क्लियर इजहार के साथ पढ़ते हैं। फमस्तैसरो, फमस सीटी वाली आवाज,
तई या लीन, स रो, रो को मोटा पढ़ना है, फमस्तैसरो मीनल हदयी, मीनल हद, दाल पर कलकला हो रहा है, रूफ कलकला 5 है, कौफ व ब जीम दाल। जब भी इनके ऊपर जज़म आती है, सुकून का साइन आता है, तो हम यहाँ पर हमारी आवाज में एको आ जाती है, मीनल हद, हद ये। अच्छा, और अगर हम यहाँ पे स्टॉप करना चाहेंगे तो यहाँ पर भी जज़म आएगी, तो हम पढ़ेंगे मीनल हद, वला लिफ मद्दा, तहलीकू वाव मद्दा, रुऊसकुम रुऊ वाव मद्दा, हत्ता यबलुगल हदयु, यब अगेन कलकला हो रहा है, बाकी ऊपर जज़म आ रही है, हद में भी कलकला है, महिल्ला, हा, ये आवाज को क्लियर करना है और एंड पर हा पे वक्फ करते हुए हमने उस हा को भी पढ़ना है। फमा कान, फमा इख्फा, नून की आवाज को हम छुपाएंगे, का पे अलिफ मता करेंगे, मिनकुम मरीदवन, मिन, नून की आवाज को छुपाएंगे, इख्फा होगा, कुम में कौन सा वाला रूल हो रहा है, चलिए ये भी पूछूं ताकि मुझे पता चले कि आपको ये भी याद है कि नहीं। मिनकुम मरीदवन, कुम में कौन सा वाला रूल हो रहा है? इख्फा हो रहा है, गुन्ना हो रहा है, मीम गुन्ना हो रहा है। मीम गुन्ना तो सिंपल मीम के ऊपर शद है तो गुन्ना होता है, यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। चलिए ये हिंट भी दे देती हूँ आपको कि मीम साकिन के रूल्स में से कोई रूल हो रहा है। आपको याद है हमने पढ़ा था मीम साकिन के 3 रूल हैं, इख्फा शफी, इदगाम शफी, इजहार शफवी। अच्छा, यरमलून जो कह रही हैं, नून साकिन के बाद अगर यरमलून के रूफ आए तो वो इदगाम होता है। यहाँ पे नून साकिन नहीं आ रहा, यहाँ पे मीम साकिन आ रहा है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। इन्हें आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आने लगे हैं आंसर, ठीक आने लगे हैं। हाँ जी, ये हो रहा है इदगाम शफवी, मीम साकिन के बाद जब मीम आता है तो इदगाम शफवी होता है। ठीक है, मीम साकिन के बाद अगर बा आता है तो इख्फा शफवी होता है, और मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी आ जाए लेटर तो फिर इजहार शफवी होता है। इसको अपने जहन में दोबारा से ताजा करें। ठीक है, मरी या मता वन औ वाउ लीन, बिही अज़म मिर्रअसिही, बिही पे मत, अजन जाल को नरमी से पढ़ना है, अजम, यहाँ पे अजम, यहाँ पे इदगाम हो रहा है सिंपल, क्योंकि तनवीन के बाद मीम आ रहा है, मिर्रअसिही, मीम को रॉ से मिला रहे हैं। यहाँ पर कौन सा रूल हो रहा है? मिर्रअसिही, मिर्रअसिही, यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है? मीम साकिन का हो रहा है या नून साकिन का हो रहा है, ये भी बताएं। इदगाम विदाउट गुन्ना हो रहा है, ठीक है, लाम और रॉ जिस पर हम गुन्ना नहीं करते, यानी इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है। मिर रॉ सी ही, रॉ हमने झटका देना है क्योंकि अलिफ के ऊपर जज़म आ रही है, सी सीटी वाला हर्फ है। फफिद ये तुम मिन मिन, फफिद, दाल पे कलकला, या तुम इदगाम अगेन, में इख्फा हो रहा है, स्क्वीज स्वाद को मोटा करना है, अलिफ मद्दा, औ वाउलीन, स्वदक़तिन, अगेन इजहार होगा, औ नुसुक, फ़इज़ा अमिनतुम, फ़इज़ा मत करनी है, दाल को नरमी से पढ़ते हुए, अमीन में अगेन इख्फा हो रहा है, नून के आवाज को छुपाना है, फमन तमत्तअ, म पे अगेन नून की आवाज को हमने छुपाना है, इसको म पढ़ना है क्लियर, आवाज छुप रही हो, मन नहीं करना, म करना है। ठीक है, बिल उम्रती, रो को मोटा, इलल हज्जी, फमस्तैसर मिनल हदयी, ये लफ्ज पहले रिपीट हो चुके हैं, फमल्लम, फमल्लम, अगेन इदगाम बिला गुन्ना हो रहा है, नून साकिन के बाद लाम आ गया है,
यजिद, दाल पे कलकला क्योंकि दाल पे जज़म आ रही है। फसियामु, अलिफ मद्दा, सलासती, ता को नरमी से पढ़ना है। अय्यामिन फिल हज्जी, अय्या, अलिफ मद्दा, मिन इख्फा, फिल हज्जी, वसबअतिन, सब, बा पे अगेन कलकला होगा। सबअतिन में नून के आवाज को हम वाज़े करके पढ़ेंगे चूंकि आगे हमजा आ रहा है। इज़ा, अलिफ मद्दा और जाल को नरमी से पढ़ना है। रजअतुम, रजा, आइन, पूरी आवाज को क्लियर करना है। तिल्क अशरतुन कामिलह, आश, रो को मोटा, तो में अगेन इख्फा हो रहा है। का, अलिफ मद्दा, मिलह, आखिर में हा की आवाज। ज़ालिका, दाल को नरमी से पढ़ना है। लिमल्लम, नून साकिन के बाद लाम आ रहा है तो इदगाम होगा बिला गुन्ना। यकुन अहलुहु, यकुन में भी अगेन नून क्लियर पढ़ेंगे चूंकि आगे हमजा आ रहा है। हादिरिल मस्जिदिल हराम, हा, अलिफ मद्दा, दुइरिल, मस, तीन में सीटी की आवाज, जिदिल, हा, हुरूफ हलकी, रॉ मोटा और लंबा करना है, आखिर में मीम से मिलाना है। वत्तकुल्लाह, चूंकि कौफ पर दोमा आ रही है इसलिए हम इसमें जलाला के लाम को मोटा पढ़ेंगे। वअलमू अन्नल्लाह, अगर हम रुकेंगे वअलमू पे और फिर अन्नल्लाह पढ़ेंगे तो हम वअलमू पे सिर्फ वाव मद्दा ही करेंगे। जब तक हम अन्ना के साथ मिला के वअलमू को नहीं पढ़ते हम मद को नहीं करेंगे। और ये कौन सी मद है? मद मुत्तसिल है, मुनफसिल है, आरिद है, लाजिम है, कौन सी मद है ये? वअलमू अन्ना, यानी इसका भी थोड़ा सा चेक कर लेंगे क्या है। मद मुनफसिल, अल्हम्दुलिल्लाह, मद मुनफसिल है, मुनफसिल यानी अलग अलग होना, टू वर्ड्स में होना। तो वअलमू का वाव मद्दा पहले वर्ड के एंड में है और दूसरा हमजा जो है वो दूसरे वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है। इसका रीजन हमजा होता है और अलिफ और या मद्दा पे ये आ रही होती है। ठीक है। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, शदी, या मद्दा, दुल इक़ाब, अलिफ मद्दा, कॉफ को मोटा करना है और आखिर में बा पे कलकला होगा क्योंकि हम इसको साकिन कर रहे हैं। इक़ाब। अब इसकी तिलावत सुनना है कारी इब्राहिम की आवाज में। وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك
لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ट्रांसलेशन देखें. وأتموا وأتموا الحج. अतिमो इतमाम से है, तमाम करना, पूरा करना. और पूरा करो, वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए आ रहा है. और पूरा करो अल हज्जा, हज को. हा जीम जीम इसका रूट वर्ड है. वल उम्रता, और उम्रे को. आइन मीम रा, अमरा इसका रूट वर्ड है. कसद करना, इरादा करना, जाना. अल हज और उम्रा दोनों के मीनिंग में आता है. लिल्लाही, इलाह, हमजा लाम हा, अल्लाह के लिए. ली शुरू में आ गया तो उसकी ट्रांसलेशन के लिए होती है फॉर. फ इन, फा फिर, या तो हम यही ट्रांसलेशन करते हैं फा की हमेशा. इन अगर. ओह सिर तुम, घेर लिए जाओ तुम. ओह सिर फेल माजी मजहूल है. ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी साथ साथ बोला करूंगी ताकि आपको क्लियर होता जाए कि कहाँ पर कौन सा मजहूल आ रहा होता है, मारूफ आ रहा होता है, और कौन सा फेल माजी है, मुजारे है. वैसे तो हम ये बता रहे होते हैं, लेकिन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसको भी हम थोड़ा सा और देखते जाएंगे. तो ये फेल माजी मजहूल है, पास्ट टेंस मजहूल. फा तो, मा जो. इस्तईसरा मुयस्सर आए. इस्तईसरा भी फेल माजी है, पास्ट टेंस है. मिनल हदी, कुर्बानी से, कुर्बानी में से, वो कर लो. हदिया, हदियतुन की जमा ये हदयू है, या हदयी. हदियतुन का क्या मतलब होता है? तोहफा. तो ये जो कुर्बानी इंसान करता है ये भी इंसान की तरफ से अल्लाह के लिए तोहफा, यानी हम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं तोहफा देकर. वला, और ना. तहलिकू, हलक यहलुकू. हलक करना क्या होता है? मुंडवाना, बालों की शेव करना, साफ कर देना. रुऊसकुम, रअस की जमा है. सर, सरों को. कुम, तुम्हारे, यानी अपने, अपने सरों को. हत्ता, यहाँ तक कि. यबलुगा, यबलुगा पहुंच जाए. इबलाग दीन क्या होता है? दीन को फैलाना, पहुंचाना. तो यबलुगु यानी वो पहुंच जाए, या वो. बलगा पहुंचना. फेल मुजारे है ये, और सिंगल है. हाजिर है या गायब है? क्या आप इसकी निशानदेही कर सकते हैं? यबलुगा क्या हाजिर होगा या गायब होगा? हाजिर का मतलब है इनके जो सामने है उससे बात की जा रही है, या गायब की बात हो रही है? गायब की हो रही है, कैसे पता चलेगा? तुक्का सही लगा है या कोई रीजन भी है? क्यों, कैसे पता चलेगा ये गायब है? जी शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह. या की वजह से. या की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये गायब की बात हो रही है. अब लुगा, चूंकि या की ट्रांसलेशन वो होती है. और अगर ता लगा होता तो तुम हो जाता मतलब. और तुम यानी हाजिर के लिए है. तो इन चीजों को भी याद रखें. अब अगर कोई पूछे तो अगर आप ग्रामर में इसको देखें तो ये होता है, जैसा फेल मुजारे है. वाहिद मुजक्कर गायब. वाहिद मुजक्कर गायब है फेल मुजारे का. ठीक है, तो वैसे बहुत मुश्किल बात लगती है वाहिद मुजक्कर गायब, इसको कैसे याद रखना है? वाहिद देखें कोई जमा की निशानी नहीं लगी हुई. और गायब चूंकि यार है इस वजह से. और मुजक्कर है या मोनस है उसका भी हम तयन कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता अगर आप वर्ड्स पे गौर करना शुरू करें तो आपको बहुत अच्छी तरह आराम से समझ आएगी. अलहदियु कुर्बानी, अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए है. महिल्लहू, अपनी हलाल गाह को, अपनी जगह पर. जो उसका महल है, जो उसकी जगह है. फमन, फा तो, मन जो कोई.
کانا ہو، منکم تم میں سے کم تم، مریضون مریض، مرضا، او یا بھی اسے، اذن تکلیف ہو، اذن اذیت سے تکلیف ہونا، حمزہ ذالیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، من رأسہ من سے یا میں، رأسی سر ہی اس کے سر میں، ففدیتن فا تو فدیتن فدیہ دینا ہے، فا دالیہ یعنی کچھ دے کر اپنی جان چھڑانا، کچھ دے کر اپنا جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی کرنا، من سیامن من سے، سیامن روزوں میں سے، او یا صدقات صدقے سے، صاد دال قاف صدق، وہ جو کہ ہم اللہ سے اپنی محبت کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ صدقہ ہے، او یا نسک قربانی، آپ نے سنا ہوگا جب حج کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے جہاں پہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے مناسک حج، مناسک یعنی جو حج کے سے متعلق جو ارکان اور جو کچھ کرنا ہے، تو نسک بھی اسی سے ہے یعنی قربانی، فَإِذَا پس جب امن سے ہے یعنی امن میں آ جاؤ تم فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے گا، تمتع فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے اس کو یاد رکھے گا، یہاں پہ کنفیوز نہ ہوئے گا کیوں فعل ماضی ہے کیسے پتا چلے گا، اس کی لمبی کہانی ہے، اس کو ہم نے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کور کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کچھ نہ کچھ ایڈیشن لیٹر کا یا کسی نہ کسی حرکت کا ایڈیشن ہو جاتا ہے کچھ بناتے ہوئے، اس طرح کے ابواب اور ڈیٹیل، ایک سمپل تو فاعلہ ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، تو یہاں پر تا اور جو شد ہے، پہلا تا اور جو دوسرے تا پہ شد ہے یہ ایکسٹرا ایڈ ہوئی ہے، لیکن اصل میں یہ فعل ماضی ہی ہے، ٹھیک ہے، تو تمتع فائدہ اٹھائے، متاع بالعمرتی ساتھ عمرے کے، عین میم را، الالحج حج تک یا حج کی طرف، فما تو جو کوئی، استیسر میسر ہو، من الہدی قربانی میں سے وہ کر لے، اس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان ورڈز کو، فمن تو جو کوئی، لم نہ یجد وجود وجدہ اس سے ہے یعنی پائے، فصیام تو روزے رکھنا ہے، ثلاثہ تین کو، جو پارے ہوتے ہیں ان کی بھی جب ڈویژن کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نصف ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ثلاثہ لکھا ہوتا ہے، ثلاثہ کا مطلب یعنی کہ 3 پارٹس ہو چکے ہیں، ثلاثہ 3 ایامن دن، یوم کی جمع ہے، فی الحجی حج میں، وسبعۃ اور 7، 3 باعین، سبعہ 7 کو کہتے ہیں عربک میں، اذا جب رجعتم رجوع کرنا کیا ہوتا ہے لوٹنا، تم لوٹو تم، تل کا یہ، عشرۃ 10 ہے، 10 ہے، ہم کہتے ہیں نا عشرہ ذوالحجہ، عشرہ ذوالحجہ کیا ہوتا ہے یعنی ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، تو عشرہ کس کو کہتے ہیں 10، کاملہ کامل مکمل پورے، ذالکہ یہ، لی کے لیے، من جو یعنی اس کے لیے جو، لم نہ یکن ہوں، اہلہ اس کے گھر والے، اس کے اہل خانہ، اس کی فیملی، حاضری حاضر رہنے والے، پاس رہنے والے، المسجدی مسجد الحرام حرام کے یعنی مسجد حرام میں رہنے والے نہ ہوں، اس ایریے میں میقات کے اندر وہاں پر نہ ہوں، واتقوا اور ڈرو، واو قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ سے، وعلموا عین لام میم علم اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، شدید سخت ہے، شین دال دال، شد کبھی کیا کرنا ہوتا ہے سختی سے پڑھنا ہوتا ہے، واتقوا اللہ نہیں پڑھنا ہوتا، واتقوا اللہ پورا اس پہ زور دے کے پڑھنا ہوتا ہے، تو شد یعنی سخت اور ایسے شدید سخت، العقاب عقبہ عین قوبہ سزا والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، عین قوبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کی تلاوت سے پھر انشاءاللہ ہم تفصیل کریں گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ہم نے آیا نمبر 192 تک تفسیر کمپلیٹ کر لی تھی. انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 193 سے تفسیر سٹارٹ کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ اس کو آج ہم نے جہاں تک اپنا کر لیا ہے وہاں تک مکمل کر لیں. وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے، جنگ کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنتن کوئی فتنہ، کوئی آزمائش، کوئی دین میں رکاوٹ، کوئی صد عن سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ سے روکنا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے، اللہ کے لیے خالص دین ہو جائے. تو ان سے لڑو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یہاں باز آ جانے سے مراد یا فتنے سے کوئی فتنہ نہ رہنے سے مراد اصل میں کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کفار اور وہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو وہ فتنہ کریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو تنگ کرنے کا، وہ ختم ہو جائے. ورنہ آپ دیکھیں کافر، مشرک اور جتنے بھی اور ریلیجنز ہیں، جتنے اور لوگ ہیں، ہر ایک کو اختیار دیا گیا ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے، اور جس کی چاہے عبادت کرتا ہے کرے یا کسی کی نہ کرے، جو بھی ہے. اسلام نے کوئی سختی نہیں کی، لا اکراہ فی الدین، یاد رکھیں اس کو. اس گمراہی سے نکالنے کے لیے جس میں وہ پڑا ہوا ہے، ہم اس کو نصیحت کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، مگر اس سے لڑیں گے نہیں اس بات پر کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو. یاد رکھیں مسلمانوں کی لڑائی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو اس لیے ہم تم سے لڑ رہے ہیں، بلکہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے. اور جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دفاعی جنگ ہوتی ہے اور ایک اقدامی جنگ ہوتی ہے، یعنی خود بڑھ کر آگے کرنا. مسلمانوں کی ہسٹری میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ وہ دفاعی جنگ ہی ان کی ہوئی ہے، مدافعاتی جنگ، یعنی جس میں انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے جنگ کی، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا جتنی مشرکین مکہ کے ساتھ جتنی اور جنگیں ہوئی ان میں حقیقتاً ضرورت محسوس ہوئی. پھر جو یہود کے ساتھ جنگیں ہوئی، جو ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کا شر بہت زیادہ مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا. تو ساری ایسے ہوئی، لیکن جہاں پر ضرورت ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ دین اسلام کو اس جگہ پر پھیلا سکتے ہیں، تو آپ بڑے آرام سے اس کو اچھی طرح سے اس میں انٹر ہو کر ان لوگوں کو سپورٹ کریں اور اقدامی جنگ کر سکتے ہیں. اقدامی جنگ یعنی خود بڑھ کر آگے جنگ کرنا یا خود آگے بڑھ کر جانے کی سب سے بیسٹ اگزامپل فتح مکہ ہے. کیا ہوا تھا فتح مکہ میں؟ کوئی خون نہیں بہا تھا، کوئی کچھ نہیں ہوا تھا. مسلمان اس طرح سے پہنچے تھے کہ مشرکین مکہ کو خبر تک نہ ہو سکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کی تھی کہ جاسوس اور کوئی کسی کے ذریعے سے ان تک نہ پہنچے. تو جب سر پہ پہنچ گئے تھے، جب رات کو پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب سارے ہر کوئی اپنی اپنی آگ جلائے گا، یعنی اپنی اپنی وہ روشنی کرے گا، تو وہ 10,000 کا لشکر تھا اور آپ سوچیں ہر کسی نے روشنی کی ہو، تو وہ کتنا زیادہ روب ڈالنے والا ایسا وہ منظر تھا کہ مشرکین مکہ میں یہ جرت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے لڑے اور مسلمانوں نے مکہ فتح کر کے. یہ ایک دامی جنگ تھی، یعنی آگے بڑھ کر انہوں نے خود. اور وہاں پر بھی کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، تنگ کیا گیا تھا، اور وہ ایک مسلمانوں کی جگہ تھی، مسلمانوں کو وہ لینی تھی، تو ایسا کیا گیا. تو بہرحال اس چیز کو کلیئر رکھنا ہے کہ ہم نے کسی سے اس کے دین کی وجہ سے نہیں کہ تم مشرک اور کافر ہو اس لیے ہم لڑ رہے ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے جو فتنہ پہنچ رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لڑتے ہیں. اور اس میں بھی پھر جو عام لوگ ہیں، جو عام عوام ہوتی ہے، اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. جس طرح کہ آگے کیا آ رہا ہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے، رک جائیں، سٹاپ کر دیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر ان پر جنہوں نے ظلم کیا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس آیت کے اعتبار سے دو چیزوں کو میں مینشن کروں گی. ایک تو یہ کہ دین سارا اللہ کے لیے ہو جائے. مسلمان جب لڑتا ہے تو وہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں لڑتا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی حمیت کے لیے لڑتا ہے، یعنی اپنے ملک کے لیے، کہ اپنے اس میں کہ میرا قبیلہ، میرا ملک، میری جگہ، اس کے لیے لڑتا ہے، کوئی شجاعت کے لیے، اپنے آپ کو بہادر شو کرنے بتانے کے لیے کہ سب لوگوں میں واہ واہ ہو، واہ اس نے اتنا زبردست کارنامہ کیا، کوئی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں ہے؟ یعنی ہم اپنے جغرافک اس میں دیکھتے ہوئے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں اور ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں، یا ہم ریاکاری کے طور پہ ہیں، یا دوسروں کو دکھا رہے ہیں، یا اپنے آپ کو بہادر کہلوا رہے ہیں، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے، کوئی اور نہیں، کسی اور پرپس سے اگر لڑائی ہو رہی ہے تو نہیں، دین کی سر بلندی اور دین کو پھیلانے کے لیے، اس کے لیے جو کر رہا ہے اصل میں وہ الدین للہ کے لیے کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، جب وہ یہ کام کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیں گے، الا یہ کہ اس کلمے یا اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو اور اسے پامال کر دیا جائے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ جنگ کا مقصد الدین للہ، اللہ کے لیے دین کو خالص ہونا ہے۔ اسی طرح تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ یہ دین وہاں تک ضرور بضرور پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی رسائی ہے، یعنی ڈے نائٹ کی چینجنگ، جو وہاں سے وہاں تک جتنا ٹائم ہے، جتنی جگہیں ہیں، سب تک دین پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی مٹی اور گارے کے مکان کو نہ چھوڑے گا، یعنی جو نہیں بھی پڑھے لکھے، جو بہت ویک بھی ہیں، جن کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، ان تک بھی دین پہنچ جائے گا، اللہ پہنچا دے گا کہ اس میں دین کو داخل نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کسی مٹی اور گارے کے مکان کو نہ چھوڑے گا کہ اس میں دین کو داخل نہ کرتے، چاہے کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ، اسلام اور اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ عزت دے کر رہے گا اور کفر کو ذلیل و خوار کر کے رہے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اچھا، آج کے سارے جو میں تفسیر کرا رہی ہوں اس میں خاص طور پہ پیلسٹائن اور یہ سارا جو کچھ چل رہا ہے ہمارے اس وقت موجودہ حالات میں، ان سب چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب کہا جا رہا ہے فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، جنگ نہ کریں، فتنے میں نہ ڈالیں، آزمائش میں نہ ڈالیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو نہیں کوئی زیادتی مگر ظالموں۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور اس کو بہت اچھے انداز میں مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا، یہ جو عام پبلک ہے، جو مسلمان یا کوئی بھی وہاں انٹر ہو رہا ہے، تو جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں یا اپنے ٹائم میں یا جب وہ پاور میں تھے اس وقت نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی۔ اگرچہ اس معاملے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مومنین صالحین نے عفو درگزر کا معاملہ کیا، فتح یاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہیں لیا، مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہو ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے، اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فائدہ اٹھایا، جن سے بڑھ کر عفو و درگزر کسی کے شایان شان نہ تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے، یعنی سب کو باقیوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، آپ نے فرمایا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 17 آدمیوں کا عفو عام سے مستثنا فرمانا، یعنی آپ نے کہا تھا باقی سب کو عام معافی ہے، لیکن یہ 17 لوگ ہیں، یہ جہاں پر بھی ملیں گے، چاہے کعبے کے پردے کے ساتھ لٹکے ہوئے، جس طرح کہ ابن قتل لٹک گیا تھا جا کر کعبے کے اس کے ساتھ پردے کے ساتھ، تو بھی اس کے قتل کا حکم دیا گیا تھا، اور پھر ان میں سے 4 کو سزائے موت دی گئی تھی۔ یہ سب اسی اجازت پر مبنی ہے کہ جنہوں ان کی طرف سے بہت ظلم ہوا ہے اور آگے بھی نہیں پتا کہ وہ آگے کیا کریں، یعنی اتنے زیادہ وہ اس قسم کے ہیں
आप क्या कह लें, गुंडे टाइप कह लें, या जो भी कह लें, कि यानी इतनी उनकी तरफ से फसाद फैल चुका है, और आगे भी अगर उनको छोड़ दिया जाए तो और ज्यादा वो जाकर कहीं और जाकर और खुफिया हमले करके किसी और तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। यही मतलब है फ़ाइन तहो, यानी अगर वो बाज आ जाएं, रुक गए हैं, ओवरऑल पूरी कम्युनिटी या पूरा वो, तो फला उदवाना, कोई ज्यादती नहीं है, इल्ला अला ज़ालिमीन, मगर जालिमों पर, जो जुल्म करेंगे उनको फिर भी देखा जाएगा। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामी वल हुरुमातु क़िसास फमन अ'तदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अ'तदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुल्क़ादा 6 हिजरी में उम्रे के लिए तशरीफ ले गए, तो कुफार ने मुज़ाहमत की और उम्रे से रोक दिया, हम सब जानते हैं। और उस मौके पर वहां पे सुलह हुदैबिया हुई, और क्या कहा गया कि आइंदा साल मुसलमान उम्रे के लिए आएंगे। तो जब दूसरे साल 7 हिजरी में, 7 हिजरा में मुसलमान उम्रे के लिए रवाना हुए, तो उन्हें क्या अंदेशा था, क्या डर था कि माह हराम और मक्का की हुर्मत है, और उसमें लड़ाई मना है, हम वहां पे जाके उम्रा करने जाएं और कुफार बदअहदी करते हैं और हमें उम्रे से रोक दें, तो हम वहां पर क्या करेंगे। इस पर ये आयत नाजिल हुई। और इसी तरह से अरबों ने नसी का कायदा भी बना रखा था। नसी, नून सीन या। नसी का कायदा क्या था कि अगर वो किसी से इंतकाम लेने के लिए या गारिदगरी करने के लिए जंग छेड़ना चाहते, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते, तो किसी हराम महीने में उस पर छापा मार देते हैं। अब दूसरे तो समझते कि हराम महीने हैं, लड़ाइयाँ बंद हैं, रुकी हुई हैं, लेकिन वो क्या करते, उस हराम महीने को अपने लिए हलाल कर लेते, उसमें छापे मारते, और फिर उस महीने की जगह किसी दूसरे हलाल महीने को हराम करके गोया उस हुर्मत का बदला पूरा कर देते। यानी सिंपली इस बात को समझ लें, आगे इंशाल्लाह 10वें पारे में ये नसी का जिक्र कुरान की आयत में भी कर दिया गया है। 12 महीने हैं। अरबों के यहाँ क्या होता, 4 महीने हुर्मत वाले हैं, हम सब जानते हैं। कौन कौन से हैं? जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब। इनके अंदर लड़ाई झगड़ा सब कुछ खत्म होता, मना होता। लेकिन नसी का कायदा उन्होंने क्या निकाला हुआ था कि जब वो जंग करना चाहते किसी से, इनमें से किसी एक महीने को अपने लिए हलाल कर लेते, उसमें लड़ लेते, और उसकी जगह कोई और जो हलाल महीना था इन 4 के अलावा किसी और महीने में, उसको कहते अब ये वो हम हराम महीना पूरा करें। यानी हमने असल में 12 में से 4 महीनों की गिनती पूरी करनी है, चाहे वो इनमें के अलावा कोई और को हम कर लें। वो इस तरह करके हिलाबाजी करते थे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हराम महीना हराम महीने के बदले हैं और हुर्मतों की किसास है। यानी अगर उस मौके पर भी कुफार बदअहदी करें और अगर वो लड़ने के लिए आ जाएं, तो मुसलमानों को भी हुक्म दिया गया है कि वो इन हराम महीनों का लिहाज नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, और वो भी यानी मुसलमान भी उनके साथ जंग करेंगे और उनको जवाब देंगे। फमन अतदा अलैकुम, फिर जो कोई ज्यादती करे तुम में से, फ़अतदू अलैहि, बिमिस्ली मा अतदा अलैकुम, तो लौटा दो, तो वैसे ही करो उसके साथ जैसे कि उन्होंने ज्यादती की। असल में ज्यादती के जवाब को ज्यादती नहीं कहा जाता है, यानी उन्होंने ज्यादती की है तो उसके जवाब में तुम करो, वो ज्यादती नहीं होगी, वो ऐन हक है, उसकी इजाजत है। लेकिन लफ्ज की हद तक इसको मुशाबे किया गया है, यानी जो ज्यादती करे तुम भी उसको करो। जिस तरह के कुरान में एक और जगह पे आता है, वजज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतु मिस्लुहा, और बुराई का बदला उसकी मिसल एक बुराई है। लेकिन ये इतना बारीक नुक्ता है कि हमें नहीं पता, किसी ने एक थप्पड़ मारा है और जवाब में मैं भी एक थप्पड़ मारूं, अगर वो थप्पड़ जिसने मारा था उससे ज्यादा जोर से मैंने मार दिया, तो फिर मैं जालिम बन गई और वो मजलूम हो गया। किसी ने मुझे 5 बातें सुनाई हैं और मेरा दिल बहुत दुखा है, और मैं जाकर कहती हूँ कि मुझे हक है, मुझे इस्लाम ने राइट दिया है कि मैं भी जाके 5 सुना सकती हूँ, और मैं जाके गुस्से में सुनाने लगूं और मैं ज्यादा शदीद सुना दूं और मैं 5 बोलते बोलते 5 से 10 पे चली जाऊं, तो मैं जालिम हो गई, मुझसे उसकी पकड़ होगी। अल्लाह ताला इसीलिए फरमा रहे हैं वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तकवा वालों के साथ, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह का खौफ रखने वालों के साथ है। उनकी उनकी कैफियत जिनकी ये रहती है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह को पता है, उसको अपने जहन में रखो। वअन्फिकू फी सबीलिल्लाह, नंबर 195, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुकति व अहसिनू,
ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دو اعتبار سے یہاں پہ جو انفاق فی سبیل اللہ کہا جا رہا ہے۔ کچھ کے نزدیک ہے کہ عام انفاق کرنا، اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، کچھ کے نزدیک ہے چونکہ جہاد کی بات چل رہی ہے اس لیے خاص طور پہ جہاد میں جو خرچ کرنا ہے اس کا اجر بے انتہا ہے، بہت زیادہ ریوارڈ ملتا ہے اس کا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی نفقہ دے، کچھ خرچ کرے، تو اس کا اجر 700 گنا 700 ٹائمز مور لکھا جائے گا۔ ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے۔ تو یعنی اللہ کی راہ میں عام بھی خرچ کرنا اور جہاد کے لیے بھی، دین کی سربلندی کے لیے جو جو کوششیں جہاں جہاں پہ جو کر رہا ہے اس میں خرچ کرنا۔ اور انسان خرچ نہ کرے تو کچھ کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ہی ڈال رہا ہے۔ اور کچھ کے نزدیک چونکہ یہ جہاد سے متعلق بات چل رہی ہے تو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ اس کی تفسیر میں ایک طویل حدیث آتی ہے، اس طرح کہ آتا ہے اسلم تجیبی کہتے ہیں کہ ہم مدینہ روم قسطنطینیہ میں تھے، انہوں نے ہمارے مقابلے کے لیے رومیوں کی ایک بہت بڑی جماعت نکالی، ان کے مقابلے میں اتنے ہی یا ان سے زیادہ مسلمان نکلے۔ اہل مصر پر عقبہ بن عامر اور جماعت پر فضالہ بن عبید امیر تھے۔ مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے رومیوں کی صف پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ ان میں داخل ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے اور کہنے لگے سبحان اللہ، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، یعنی خود موت کے منہ میں جا رہا ہے، خود آگے بڑھ کر اپنے آپ کو مارنے لگا ہے، کفار کی صف کے اندر ہی چلا گیا، ان سے لڑتے ہوئے ان کو مارتے ہوئے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا تم آیت کا یہ مطلب سمجھتے ہو؟ حالانکہ یہ تو ہم انصار کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر دوسروں سے کہا ہمارے اموال ضائع ہو گئے ہیں، یعنی خراب ہو رہے ہیں، کھیت باغات سب کچھ، اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخش دی ہے، اب اسلام سیٹل ہو گیا ہے اور اس کے مددگار بھی بہت ہو گئے ہیں اور بہت لوگ آ گئے ہیں، چنانچہ ہم اگر اپنے اموال میں ٹھہر جائیں اور جو ضائع ہو گئے ہیں انہیں درست کر لیں تو بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بات کی تردید کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ تو ہلاکت کیا تھی؟ ہمارا اپنے اموال میں ٹھہر جانا، انہیں درست کرنا یعنی دنیا میں لگ جانا اور جنگ کو چھوڑ دینا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے ہی میں نکلے رہے یہاں تک کہ روم کی سرزمین میں دفن ہوئے۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ اگر انسان جہاد کو اور اللہ کی راہ میں لڑنے کو اور اس سب چیزوں کو چھوڑ دے گا اور ہر کوئی بیٹھ جائے گا تو پھر دشمن ہم پر قابض ہو جائیں گے۔ اور صحابہ کرام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ہی یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب کسی اکیلے فدائی مسلم کے حملے سے دشمن کو نقصان پہنچنے کی امید ہو، یا اہل اسلام کی شجاعت سے کفار کے حوصلے پست کرنا مقصود ہو، یا شہادت پیش کے بغیر دشمن کو نقصان پہنچانا ممکن ہی نہ ہو، تو اس صورت میں فدائی حملے کرنا یعنی خود بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر دینا یہ درست ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ چھوڑ کر دنیا میں مصروف ہو جانا یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ہسٹری میں ملتی ہیں، صرف ایک کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی، جیسے کہ جنگی یمامہ جو کہ مسلمہ کذاب کے بارے میں لڑی گئی تھی، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کر دیا تھا، اور ابو بکر صدیق کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہو گیا تھا، بہت سارے لوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، بہت بڑی فوج تھی، خالد بن ولید اور ان کے ساتھی وہاں پر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے، انہوں نے بہت بھاری مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد وہ اپنے قلعے میں جا کر بند ہو گئے۔ اب جب وہ جہاں کر بند ہو گئے، مسلمان کسی طور پہ نہ داخل ہو سکتے، نہ ان کے پاس کھانا پینا کہ وہ کتنا عرصہ محاصرہ رکھیں، کچھ ایسا موجود نہیں تھا۔ اس وقت اس موقع پر برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ڈھال پر بٹھا کر ڈھال کو نیزوں کے ساتھ بلند کر کے باغ کے اندر پھینک دو، یعنی وہ جو باغ ہے، وہ جو قلعہ سا جو جگہ ہے اس کے اندر مجھے کسی طرح پھینک دو اس کے پچھلے دروازے کی طرف، تو میں اس کو جا کے کھول دوں گا، یعنی اگر وہ کھل جائے مسلمان اندر انٹر ہو جائیں تو ان کی ایک جیت کا باعث بن سکتا تھا، لیکن جان اپنی ایک کشنی کے ہو سکتا ہے وہ انٹر ہوتے اور ساتھ ہی ان کو کوئی مار دیتا۔ تو اس وقت انہوں نے ان کے ساتھیوں نے ایسا ہی کیا تھا اور 80 زخم 80
کے قریب زخم کھا کر بھی انہوں نے دروازہ کھول کر مسلمانوں کو فتح یاب کیا تھا، یعنی وہ دروازہ آخر کار انہوں نے کھول دیا تھا جیسے بھی لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے وہاں پر، اور مسلمان اندر انٹر ہو گئے تھے اور الحمدللہ مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی۔ تو جو اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہیں، جس طرح آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا یہ ایشو چل رہا ہے، حماس نے کیوں پہلے اٹیک کیا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ہمارا ذہن بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور ہمیں دشمنوں کی مختلف طرح کی ایسی شک ڈالنے والی باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ مسلمان آپس میں ہی متنفر ہو اور آپس میں ہی بھئی یہ کیسا دین ہے، کیا ہے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں، جو جہاں پر جس طرح موجود ہے وہ سچویشن کو اتنا زیادہ اچھی طرح سے بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ آیت کو ہم اگلی والی آیات کے ساتھ کور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا سمجھا اس پر عمل کی توفیق دے، اور ہمارے سینوں کو کھولے، شرح صدر کریں، اور جو کوشش ہم کر رہے ہیں، جتنی کر رہے ہیں دین اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔